بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، اور اس کا لیکچر نمبر 1 ڈسکس کریں گے۔ کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کورس آبجیکٹیو دیکھیں گے، اور پھر بیسک کورس کنٹینٹ جو ہم پورے تھرو آؤٹ کورس میں ڈسکس کریں گے۔ First of all, what is the course objective? So basically, firstly, objective of the course, students کو object oriented programming familiar کرانا ہے کہ objective of this course is to make student familiar with the concept of object oriented programming. کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیا ہے، اس کے اندر کون سے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں، کیا میتھڈالوجی ہے، اور کیا کنسیپٹس ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ان کور کنسیپٹس کو ڈسکس کریں گے جو کہ پیورلی جو ہے آبجیکٹ اورینٹڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی، ان تمام کنسیپٹس جو ہم سب سے پہلے ان کو ڈسکس کر لیں گے، بعد میں ان تمام کنسیپٹس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے ایک پروگرامنگ لینگویج کے اندر۔ اس کورس کے اندر ہم C++ کا استعمال کریں گے، ویسے یہ تمام کنسیپٹس کے لیے دوسری پروگرامنگ لینگویجز بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ جاوا اینڈ C# another object oriented programming languages۔ ہم نے جو اس کورس کے لیے سلیکٹ کی ہے وہ C++ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہم کریں گے۔ اس کے بعد کورس کنٹینٹ کی بات کریں گے ہم کہ ہم اس کورس میں تھرو آؤٹ کیا ڈسکس کریں گے، جیسے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹیشن فرسٹلی دیکھیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹیشن ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے، اور ان میں کون کون سے ٹولز ہیں۔ سیکنڈلی ہم دیکھیں گے بہت ہی انتہائی اہم کنسیپٹ جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے حوالے سے آبجیکٹس اینڈ کلاسز کا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ان کے اندر کیا طریقہ کار ہے ان کو ڈیفائن کرنے کا، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اینڈ نیکسٹ، انہیریٹنس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ انہیریٹنس کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اینڈ پولیمورفزم کی بات کریں گے، فنکشن اوور لوڈنگ کی بات کریں گے، آپریٹر اوور لوڈنگ کی بات کریں گے، اینڈ ایکسیپشن ہینڈلنگ کی بات کریں گے، اور لاسٹلی ہم دیکھیں گے فائل ہینڈلنگ۔ تو یہ چند وہ کور ہمارے ایریاز ہیں جو ہم نے اس کورس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کنسیپچولی اینڈ ٹیکنیکلی ڈسکس کرنے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے۔ اندر ٹائم از ایٹ دا بکس، کہ بکس کون سی اس کورس کے لیے ریکمینڈڈ ہیں۔ تو پہلی بک جو ہے وہ C++ ہاؤ ٹو پروگرام بائی ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل۔ یہ بک جو ہے وہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے مل جائے گی، اور آپ سافٹ فارم میں بھی ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بک ایز اے ٹیکسٹ بک کے طور پہ ہم استعمال کریں گے۔ اندر ریکمینڈڈ بکس جو ریکمینڈڈ بکس ہیں یا ریفرنس مٹیریل کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، وہ ہے C++ پروگرامنگ لینگویج، بیجرن اینڈ اسٹروپس کی یہ بک ہے، جو کہ C++ کے آتھر بھی ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی بک ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ جیکبسن کی بک ہے، جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے۔ یہ بھی ایز اے ریفرنس مٹیریل کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہم اس کورس کے اندر ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل کی بک کو فالو کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ناؤ اینڈ وی اسٹارٹ دا فرسٹ ٹاپک دیٹ ول بی دا آبجیکٹ اورینٹیشن۔ آبجیکٹ اورینٹیشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں لاسٹ کورس کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے لاسٹ کورس جو ڈسکس کیا تھا وہ پروگرامنگ فنڈامنٹلز کا تھا، جو کہ ایک پیورلی پروسیجرل پروگرامنگ کے اوپر بیس تھا، جس میں ہم نے C لینگویج کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا تھا، اور تھوڑی بہت ہم نے C++ بھی ڈسکس کی تھی۔
تو اس کے اندر ہم نے تمام جو پروگرامنگ کی ہے وہ پروسیجرل پروگرامنگ تھی، دیٹ از دا فنکشن اورینٹڈ پروگرامنگ، جس میں ہم مختلف فنکشنز بنا کے ان کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ان میں فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کورس کے اندر جو ہم نے بنیادی ٹولز استعمال کیے تھے، جسٹ لائک ایز دا بیسک concepts and variables, variable declarations and identifiers, defining identifiers and data types, another conditional structure just like the if-else structure and if-else structures, switch structures and اس کے علاوہ ہم نے nested if structures دیکھا تھا، اس کے علاوہ ternary operator ہم نے دیکھا تھا، اینڈ دین ہم نے ریپیٹیشن اسٹرکچرس کے اوپر چلے گئے تھے، لوپس یعنی وائل، فور اینڈ ڈو وائل لوپس، ان کو ہم نے انڈیویجولی دیکھا تھا، فنکشنز کیسے بناتے ہیں، اسٹرکچر کیسے بناتے ہیں اینڈ فائلز کیسے بناتے ہیں، یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پہلے کورس میں اسٹڈی کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ سب آپ پہلے سے اس کو سمجھتے ہیں اور اچھے طریقے سے وہ آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ اس کورس کے اندر ہم ان کو فریکوینٹلی یوز کر رہے ہوں گے، جس سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ اس کورس میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو وہ چیزیں آپ پہلے سے اگر اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے تو یہ کورس آپ کے لیے کافی آسان ثابت ہوگا۔ آگے چلتے ہیں اور ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، واٹ از دا آبجیکٹ اورینٹیشن؟ آبجیکٹ اورینٹیشن کیا ہے؟ ریئل لائف میں ہر چیز جو ہے وہ آبجیکٹ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ پروگرامنگ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ایک آبجیکٹ ہے، کوئی بھی چیز جو اپنا بیہیویئر رکھتی ہو، اپنا اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوں، اپنا کچھ بیہیویئر ہو، اور تیسری چیز اپنی کوئی اسٹیٹ ہو، تو ایسی وہ چیز جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ جیسے لائف جیسے ایک ٹیبل ہے، جیسے چیئر، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، پرسن، آل دا آبجیکٹس، ان تمام چیزوں میں کریکٹرسٹکس بھی موجود ہیں، بیہیویئر بھی موجود ہے، اور ان کی کوئی اسٹیٹ بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی وہ تمام چیزیں جو بیسڈ ہیں ان چیزوں پہ، ان کو ہم آبجیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ، آبجیکٹ اورینٹیشن کیا ہے؟ آبجیکٹ اورینٹیشن از اے ٹیکنیک فار سسٹم ماڈلنگ، کہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم اپنے پورے سسٹم کو ایک ماڈل بناتے ہیں، اس کا میپ بناتے ہیں، جس کے اندر ہم اس ماڈل کو ڈیفائن کریں گے ڈیٹیل سے، اینڈ اس ماڈلس کے اندر کیا ہوں گے جی؟ آبجیکٹس ہوں گے، ڈفرینٹ آبجیکٹس۔ ان آبجیکٹس کا آپس میں انٹریکشن کیا ہے، ان آبجیکٹس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، وہ کس بیس کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم میپ کرتے ہیں ایک ماڈل کے اندر، جس کو آبجیکٹ اورینٹیشن ماڈل بھی کہا جاتا ہے، آبجیکٹ ماڈل بھی کہا جاتا ہے۔ واٹ از دا ماڈل؟ ماڈل کوئی کمپلیکس ورڈ نہیں ہے، دیٹ از آپ اس سے پہلے فیملیئر ہیں۔ اے ماڈل از این ایبسٹریکشن آف دا سم تھنگ۔ کوئی چیز، آپ کسی بھی چیز کو لیں اور اس کے اسٹرکچر کو اگر آپ کنسیپچولی دیکھیں یا اس کی ایبسٹریکشن کو اگر آپ نکال لیں تو وہ ایک ماڈل بن جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی پلین کے بارے میں بات کریں کہ پلین ہے، اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، یا کوئی ہم نے یہاں سے ایک دوسری جگہ جانا ہے، یعنی کسی اور ملک میں یا کسی اور شہر میں، تو اس کے لیے ایک میپ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے، اس میپ کے ذریعے آپ ایزیلی جو ہے وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ تو وہ میپ آپ کو یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس پاتھ سے گزرنا ہے اور کس وے کے تھرو جو ہے وہ آپ اس منزل تک پہنچیں گے۔
تو وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ڈیفائن یا ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح جیسے دوسرے ماڈلز ہوتے ہیں، گھر کا ماڈل ہو سکتا ہے کسی ہاؤس کے لیے. آپ کوئی بھی ہاؤس بنوانے سے پہلے اس کا ایک ماڈل بنواتے ہیں جو کہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اس میں کتنے رومز ہوں گے، اس میں کتنے آؤٹ ڈورس روم ہیں، انڈور رومز ہیں، یا روف، یہ ساری اس کا سٹرکچر کتنا ہے، یعنی اس کے پوری بلڈنگ کا سٹرکچر آپ کو اس میں نظر آتا ہے. تو وہ جو کنسٹرکٹر ہوتا ہے بنانے والا، اس کے لیے بھی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے کنسٹرکٹ کرنا ہے. دوسری بات کہ پرپز از ٹو انڈرسٹینڈ دا پروڈکٹ بیفور ڈیولپنگ اٹ. اب یہ کیا بات ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے ہمیں اسے انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے بنائیں گے ہم. ابھی میں نے گھر کی بات کی ہے، اسی طرح کوئی اور ایروپلین ہے، جیسے اس پائلٹ کو ٹرین کرنے کے لیے سب سے پہلے ماڈلز دکھائے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح اس پلین کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کرے گا. اور اسی طرح یہ تو دوسری ریئل لائف ایگزامپلز ہیں. اگر میں پروگرامنگ یا سافٹ ویئرس کے حوالے سے بات کروں تو کوئی بھی سافٹ ویئر بنانے سے پہلے اس کا ایک ماڈل بنایا جائے گا جس میں یہ چیز جو ہے واضح طور پر ڈیفائن ہوگی کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کے اندر تمام کمپوننٹس کون کون سے ہیں، ان کمپوننٹس کا آپس میں ریلیشن کیا ہے. بیسکلی ان کمپوننٹس کو ہم یہاں پہ آبجیکٹس کا نام دے رہے ہوں گے جن میں ان کا کنیکشن شو کیا جائے گا. ایگزامپلس کی بات کرتے ہیں آپ کہ ماڈل آپ نے کافی سارے دیکھے ہوں گے، تو اب ہم اس کو ایک ایگزامپل سے کرتے ہیں. ہائی وے میپس، آرکیٹیکچرل ماڈلز اینڈ میکینیکل ماڈلز. اس طرح کے آپ ہائی وے میپس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی. آرکیٹیکچر یعنی آپ کی ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر، میکینیکل ماڈلز کے اندر مشینوں کا اسٹرکچرز اور یہ جتنے گیجٹس ہیں ان کا اسٹرکچرز آ جاتا ہے، سرکٹس ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میکینیکل ماڈلز آ جاتی ہیں. تو یہ ایگزامپل ہے. آبجیکٹ اورینٹیشن کی اب ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں. اور سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اسکرین کے اوپر 4 آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں، جس میں ایک پرسن ہے، ایک ہاؤس آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک ٹری ہے اور ایک کار ہے. تو یہ 4 آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں، ان کو ہم میپ کریں گے. بیسکلی یہ مسٹر ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جن کا یہ گھر ہے اور ان کی ایک کار ہے اور ان کے گھر میں کہیں ایک ٹری بھی اویلیبل ہے. تو اس کا ہم ایک جو ہے یہاں پہ ماڈل دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تمام جو آبجیکٹس تھے ان کو میں نے یہاں ریکٹینگلز میں شو کیا ہے، اور پرسن کو میں نے یہاں پہ علی سے شو کیا ہے، اور وہاں پہ جو آپ کو گھر نظر آ رہا تھا وہاں اس کو میں نے ہاؤس سے شو کیا ہے، اور گاڑی جو ہے آپ کو جو نظر آ رہی تھی اس کو کار سے شو کیا، اور ٹری ہے. بیسکلی اب آپ دیکھیں کہ یہ 4 آبجیکٹس ہیں، ٹری بھی اویلیبل ہے اس میں. تو چاروں آبجیکٹس کو میں نے ریکٹینگل میں شو کیا ہے. اب میں یہ کروں گا کہ ان تمام جو آبجیکٹس ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپ تلاش کروں گا، انٹریکشن ڈھونڈوں گا کہ کیا ان تینوں یا یہ چاروں آبجیکٹس کے درمیان کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے یا نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پہ آبجیکٹس میں نے کہا انٹریکشن. اب آپ دیکھ لیں کہ پہلا انٹریکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، علی لیوز ان اے ہاؤس. تو علی گھر میں رہتا ہے، اس لیے اس علی اور اس گھر کا آپس میں ایک انٹریکشن ہے، وہ انٹریکشن لیوز ان کا ہے. تو اس لیے یہاں ایرو کے ذریعے ظاہر کیا ہے کہ علی اس گھر میں رہتا ہے. سیکنڈلی علی ڈرائیوز دا کار. علی کے گھر ایک گاڑی ہے، یہ ایک کار ہے جو وہ ڈرائیو بھی کرتا ہے. تو اس لیے وہ بھی اس کا جو ہے وہ ایک انٹریکشن. ٹری کو جو ہے وہ اس وقت میں نے کوئی انٹریکشن نہیں دی. کچھ ایسے آبجیکٹ بھی ہوتے ہیں جو اس انوائرمنٹ کا شاید حصہ ہوں لیکن اس کا کوئی خاص کسی آبجیکٹ کے ساتھ تعلق نہ ہو. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام آبجیکٹس کا آپس میں کوئی ریلیشن ہوتا ہے. تو یہ سارے. نیکسٹ آبجیکٹ اورینٹیشن کے ایڈوانٹیجز دیکھیں گے کہ کیا اس کے ہمیں فائدے ہیں. پیپل تھنک ان دا ٹرم آف آبجیکٹ، کیونکہ لوگ ریئل لائف میں رہتے ہیں اور ریئل لائف میں آبجیکٹس کا سینیریو ہوتا ہے. کیونکہ میں نے ابھی کہا ہے جیسے کہ ریئل لائف میں تمام چیزیں آبجیکٹس ہوتی ہیں، اور
ان آبجیکٹس کو ریئل لائف کے اندر لوگ کنسیو کرتے ہیں آبجیکٹ کے حوالے سے. ہم نے ان کو آبجیکٹ کا نام دیا ہے، جیسے گھر میں ابھی ہاؤس کی بات ہوئی تھی، کار کی بات ہوئی تھی، ٹری کی بات ہوئی تھی، ٹیبل، چیئرز اینڈ اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ ادر آبجیکٹس. تو اس طرح کے کافی سارے آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ریئل لائف میں ان کا تعلق ہوتا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلز میپ ٹو دا ریالٹی. یہاں جو ہم ماڈل ڈرائیو کرتے ہیں یہ آپ کی ریئل لائف سے کافی کلوز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں کسی بینکنگ سیکٹر کا، تو اس میں بینک کے اندر جو آبجیکٹس ہوں گے وہ ریئل بیسڈ ہوں گے. کوئی ہاسپٹل کو میپ کر رہے ہیں تو ہاسپٹل میں جو آبجیکٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹر، نرس، وارڈز اینڈ رومز، آپریشن تھیٹرز، دیٹ از دا کلوز ٹو دا ریالٹی. And therefore the object oriented models are easy to develop and easy to understand. تو یہاں پہ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلس کو بنانا بھی آسان ہے اور ان کو سمجھنا بھی کافی آسان ہے. یہ کافی فائدہ ہے جو کہ اس سے پہلے پروگرامنگ میں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا تھا. تو اس لیے آبجیکٹ اورینٹیشن جو ہے وہ ریئل لائف پروگرامنگ کو کلوز کرتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے اور نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے مزید اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اور آج بیسیکلی ہم نے بات کی کہ کورس کنٹینٹ کے حوالے سے بات کی، آبجیکٹ اورینٹیشن کے حوالے سے بات کی. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم آبجیکٹس کو مزید آگے ڈسکرائب کریں گے اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور ان کی آگے ریئل لائف ایگزامپلز اور باقی تمام کمپوننٹس بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. Thank you.